السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان دوسرے کو اچھائی کرنے کا، بھلائی کرنے کا حکم دے اور خود اس سے غافل رہے، دوسرے کو کہے کہ بھائی گناہوں سے بچے رہو اور خود گناہ کرتا رہے۔ یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے۔ جب دوسروں کو کہہ رہے ہیں تو وہ چیز اس کے اوپر خود بھی لاگو ہوتی ہے اور وہ چیز اس کے لیے خود بھی فائدہ مند ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ سے نہیں بچ رہا یا کوئی کام نہیں کر رہا تو وہ دوسروں کو بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، کیونکہ گناہوں سے خود بچنا یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، اور دوسروں کو حکم کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ دونوں دو چیزیں ہیں۔ تو اگر اس نے گناہوں سے خود نہیں بچا اور دوسروں کو کہا بھی نہیں، تو یہ دونوں ذمہ داریاں جو ہے اس نے ترک کر دی اور چھوڑ دی۔ کم سے کم اگر اس نے خود تو کہی ہوئی باتوں پر پرہیز نہیں کیا لیکن دوسروں کو کہہ رہا ہے تو کم سے کم ایک ذمہ داری تو ادا کر رہا ہے۔ جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب نماز نہیں پڑھنا تو ہم داڑھی کیوں رکھیں؟ بھائی داڑھی رکھنا یہ ایک الگ شرعی ذمہ داری ہے اور نماز پڑھنا یہ ایک الگ شرعی ذمہ داری ہے۔ کم سے کم داڑھی نہیں رکھ رہے تو نماز ہی پڑھ لو، کم سے کم ایک گناہ سے تو بچو گے۔ جب دونوں کے دونوں چھوڑ دیے تو پھر دونوں کے دونوں گناہ تمہارے اوپر لازم ہوں گے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی ہے کہ بھائی جب ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو خود کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے کہ ہم بھی وہ کام کریں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ یعنی یہود جو ہے وہ توریت کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، اس میں صاف یہ واضح تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، پھر بھی وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ کبھی بھی انسان کو کوئی مصیبت آئے، کوئی چیز آئے تو انسان کو صبر کرنی چاہیے، پھر نماز پڑھنا چاہیے۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر یہ ہے کہ بہت سے حضرات جو ہے یہاں پر اس آیت سے یہ مطلب نکالتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد جو ہے لے سکتے ہیں، وہ اس آیت کو بنیاد بناتے ہیں۔ دیکھو، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد چاہی گئی ہے، تو نماز اور صبر تو غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی چیز مانگنا۔ تو بھائی یہاں پر انہوں نے غلط مطلب سمجھا۔ یہاں پر جو با جو داخل ہے صبر پر، یہ با جو داخل ہے، با کا مطلب ہے سے ذریعہ۔ صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے آپ مدد طلب کرو، اور پھر اس کام کو بنانے والا کون ہوگا؟ بنانے والا خدا ہوگا۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ہر کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ بھائی دوا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے بیماری کو ٹھیک کرنے کی، لیکن ٹھیک کرتا کون ہے؟ وہ خدا ٹھیک کرتا ہے۔ اگر دوا کے اندر یہ تاثیر ہوتی یا کسی ڈاکٹر کے اندر یہ تاثیر ہوتی کہ وہ مرض کو ٹھیک کر دیتا، تو پھر ایک ہی دوا اسی مرض میں ایک آدمی کو کام کرتی ہے، دوسرے آدمی کو کام نہیں کرتی۔ وہی ڈاکٹر کے پاس اسی مرض کا ایک آدمی اس سے شفا پا جاتا ہے، دوسرے آدمی کو شفا نہیں ہوتی۔ تو شفا دینا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں، ڈاکٹر ہیں، دوائیں ہیں، سب ذریعے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز اور صلاۃ جو ہے، صبر اور نماز جو ہے، یہ ایک ذریعہ ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے غیر اللہ کے اوپر استدلال کرنے لگے اور کوئی حضرت علی سے مانگنا شروع کر دیا، کسی نے پیر صاحب سے مانگنا شروع کر دیا کہ ہمیں اولاد دے دیجئے، ہمیں فلاں دے دیجئے، ہمارے بیماری ٹھیک کر دیجئے۔
قرآن میں جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو مدد کی دو قسمیں ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ ایسی مدد جو عام، جو اسباب کے تحت ہو، مثلا کوئی چیز ہم کو لینا ہے، کسی سے پیسے لینے ہمیں ضرورت پڑ گئی، کسی سے کوئی مدد لینی ہے، کوئی ضرورت پڑ گئی، تو یہ تو عام زندگی میں اللہ نے ان چیزوں کو ایک دوسرے کے لیے لگا کر کے رکھا ہے اور یہ ایک دوسرے سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ ایک مدد یہ ہے کہ انسان ایسی چیز کو مانگے جو انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، مثال کے طور پر اولاد دینا، بیماری کو ٹھیک کر دینا، یہ سب ایسی ضرورتیں ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان چیزوں کو دوسرے سے مانگنا اللہ کے علاوہ یہ غلط ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز جو ہے بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو لوگ خشوع والے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنا یہ بھاری لگتا ہے کن لوگوں کو، کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے اور جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں بعد میں اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے یا ان کا حساب اور کتاب بھی دینا ہے، وہ بس ایسے ہی ہیں۔ لیکن جن کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے، ہمیں کتاب اور حساب اور کتاب بھی دینا ہے، تو پھر ان کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب نماز میں ہے کہ بار بار جو ہے ہر 2-4 گھنٹے کے بعد، 1-2 گھنٹے کے بعد جو ہے اپنی دکان بند کر کے آؤ، اپنے آفس بند کر کے آؤ، اپنی چیزوں چھوڑ کر کے آؤ، پھر اس کے بعد نماز میں بہت ساری چیزیں جو ایسے بھی حلال رہتی ہے وہ بھی اس وقت کے لیے منع ہو جاتی ہے، جیسے بات کرنا، کھانا پینا، چہلنا گھومنا پھرنا، ہنسنا بولنا، تمام کی تمام چیزیں۔ تو بولے ان چیزوں کو لوگ سوچتا ہے، بولتے ارے یار اتنا کون کرے گا، تو بولے یہ نماز پڑھنا ان لوگوں کے اوپر بہت بھاری گزرتا ہے جن کو اللہ کے اوپر یقین نہیں، اللہ سے ملنے کا یقین نہیں ہے۔ لیکن جن کو پتہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ملنا بھی ہے اور ان کے پاس ہمیں حساب کتاب بھی دینا ہے، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سارا کچھ آسانی سے کر جاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں، انسان کو کوئی نوکری پر ہے، کوئی کھیت پر ہے، صبح ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، شدید بارش ہو، لیکن نوکری کرنے والا اپنی نوکری پر جاتا ہے، اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے۔ کھیتی باڑی کرنے والا کتنی بھی سخت سردی پڑ رہی ہو، گرمی پڑ رہی ہو، ہے نہیں، بارش ہو رہی ہو، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی پورا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک ہے کہ ہم 2-3 مہینے کے بعد ہمیں اس سے فائدہ ہوگا، ہمیں غلہ حاصل ہوگا۔ نوکری والے کے ذہن میں یہ ہے کہ جب مہینے پورے ہوں گے تو ہماری تنخواہیں اس سے آئے گی، تو اس کی نگاہ اس پر ہے، اس لیے اس کو نہ ٹھنڈی کا احساس ہے، گرمی کا احساس ہے، بارش، بھائی اپنی ڈیوٹی ہے، ہم کو پورا کرنا ہے، تو یہ اس کو پورا کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جس کے نزدیک یہ چیز ہے کہ ہمیں اللہ سے ایک دن ملاقات کرنی ہے، پھر ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے، اچھائی پر ہمیں کیا کہتے ہیں جنت ملنی ہے، برائی پر ہمیں دوزخ ملنی ہے، یہ چیزیں جن کے ذہن میں ہیں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ٹھنڈی میں فجر میں جاگے، گرمی میں ظہر میں نماز پڑھے، وہ برسات میں کسی ٹائم بھی آئے، اس کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز جو ہے بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خشوع خضوع والے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، جو گمان رکھتے ہیں، جنہیں یہ گمان ہے اس بات کا کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس بات کا کہ وہ اللہ ہی کی طرف لوٹانے والے ہیں، اللہ ہی کی طرف وہ لوٹ کر کے جائیں گے۔